آج میں وطن سے محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اے رب کریم، اے ذوالفضل العظیم، سلامت رہے تا قیامت رہے میری شان میرا پاکستان۔ آزادی اور خود مختاری تیری عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ تیرا لاکھوں کروڑوں بار شکر کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا ہوں اور نعمت آزادی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ میرے ملک میں تیری قدرت کے تمام رنگ یکجا موجود ہیں۔ دنیا کی بلند ترین برفیلی چوٹیاں، جنت نظیر حسین وادیاں، وسیع و عریض صحرا، لہلہاتے کھیتوں والے سرسبز زرخیز میدان، گرم پانی والے طویل سہل سمندر، خوبصورت آبشاریں اور جھرنے، شور مچاتے ندیاں، نالے، مچلتے بپھرتے دریا، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام، ہمہ قسم زرعی اجناس، بے مثال ذائقوں والے رسیلے پھل، متنوع موسم، آبادی اور رقبے کے لحاظ سے صف اول کے ممالک میں شمار، قدیم ترین تہذیبوں کا حامل علاقہ، رنگا رنگ ثقافتی بہار، ایٹمی طاقت کا حامل ہمارا دیس۔ کیا کیا بیان کیا جائے، قصہ مختصر یہ کہ تو خالق و مالک کے کائنات نے پاکستان کو ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے فیض یا فرمایا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے رحیم و کریم رب، مجھے اپنے وطن کے ذرے ذرے سے دیوانگی کی حد تک عشق ہے۔ مجھے پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ہر سانس، زندگی کا ہر لمحہ اپنے آزاد و پیارے وطن میں گزارنا چاہتا ہوں۔ جب میں برادر اسلامی ممالک اور چین جیسے بے مثال دوست ملک، امریکہ اور یورپ جیسے جدید ترین اور تمام مادی اسباب سے بھرپور علاقوں سے اپنے پاکستانی بھائیوں کو پاکستان کو یاد کرتے آہیں بھرتے دیکھتا ہوں تو پاکستان سے میری عقیدت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمانوں پر چمکتے ستارے، چاند، سورج سب میرے ہیں۔ پاکستان کی فضاؤں اور ہواؤں میں مجھے عطر اور خوشبو بکھری محسوس ہوتی ہے۔ میں پاکستان کی ساری زمین کو اپنی ذاتی جائیداد تصور کرتا ہوں۔ میں 22 کروڑ سے زائد افراد کے کنبے کا فرد ہوں۔ پاکستانی جھنڈے والی ہر چیز جس پر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہو، وہ مصنوعات، سارے پاکستانی وسائل، پاکستانی بھائیوں کی کامیابیاں، خوشیاں، ہر چیز میرا مان بڑھاتی ہے اور مجھے اپنی محسوس ہوتی ہے۔ میں کسی غیر ملک میں مشتبہ، اجنبی اور دوسرے درجے کا شہری بن کر نہیں رہ سکتا۔ میں اپنوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی تمام ساتیں اور سانسیں یہیں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ جس مٹی سے میرا خمیر اٹھا ہے، اپنی روح کے سکون کے لیے اس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک، ہم میں بہت سی خامیاں ہیں۔ 27 رمضان المبارک یعنی شب قدر کی مبارک گھڑیوں میں دیے گئے تیرے تحفے پاکستان کی ہم کما حق قدر نہیں کر سکے۔ شکران نعمت کی بجائے کفران نعمت کا ارتکاب کثرت سے کر جاتے ہیں۔ ہم لسانی، نسلی، علاقائی، مذہبی اختلاف کا شکار ہو کر اپنے بدخواہ دشمنوں کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ ہم پر بعض اوقات خود غرضی غالب آ جاتی ہے اور ہم اجتماعیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کی حالت زار دیکھ کر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا۔ عراق، افغانستان، لیبیا، مصر، شام، اردن وغیرہ کے دردناک حالات دیکھ کر بھی ہم کوئی سبق نہیں سیکھ پا رہے اور اغیار کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے گھر اور گھونسلے کو اجاڑنا چاہتے ہیں۔ اس پاکستان کی وجہ سے ہماری زندگیاں اور عزتیں محفوظ ہیں۔ ہم تحریک آزادی اور تحفظ آزادی کے شہیدوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں غلام علاقوں اور قوموں پر بیتنے والی قیامتیں اور مصائب نظر نہیں آتے۔ ہم اپنے ملک کو مستحکم کرنے کے بجائے صرف اپنی ذات کو ناجائز ذرائع سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ نعمت آزادی کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آزادی کی اصل ستائش، تحسین اور قیمت ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر پا رہے۔ اے میرے رب کریم، تجھے قیام استحکام پاکستان کے شہیدوں کے مقدس خون
اور غازیوں کی شجاعت و قربانیوں کا واسطہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر نماز میں اور ہمیشہ دعا مانگنے والے نیک فطرت افراد کے صدقے ہماری غلطیوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے ہم سے حساب لینے کی بجائے اپنے بے پایاں فیض و کرم سے ہمیں مستفید کرتے رہنا، پاک دھرتی میں مدفون اور موجود عظیم ہستیوں کے طفیل ہمیں مغضوب نہ کرنا، ہمیں اپنے محبوب اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل رکھنا، میرے پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا، تا قیامت اس پاک دھرتی کو آزاد رکھنا، آمین یا رب العالمین۔